اس لیے بھائی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے محبوب اسی لیے کبھی کبھی کہتے تھے، حدیث پاک میں آتے ہیں، یا لیت رب محمد لم یقل محمد، ایک آج کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہ کرتا. سیدنا ابو بکر صدیق عنہ فرماتے تھے، یا لیتنی کنت عصفورا، ایک آج کہ میں کوئی پرندہ ہی ہوتا، مومن کے بدن کا بال ہوتا، مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا لیتنی اکون من اصحاب الیمین، ایک آج کہ میں اصحاب یمین میں سے ہوتا. تو اس بات کو سن کر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، یا لیتنی کنت اذا مت لم عبث، ایک آج کہ اگر میں مرتا تو میں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا. میری یہ تمنا ہے کہ میں اگر مرتا تو میں اللہ کے حضور اٹھایا ہی نہ جاتا. ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس قیامت کے دن کی پیشی سے اتنا ڈرا کرتے تھے. اس لیے احادیث میں آیا ہے کہ اس دن نفس نفسی کا دن ہو، انبیاء تھراتے ہوں گے، سب لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ انسانوں کے باپ، آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجئے، حساب شروع کر لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، میں اللہ کے حضور حاضری نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں نے درخت کا پھل کھایا تھا، مجھے آج اس دن کی دہشت ناکی کی وجہ سے اللہ کے سامنے بات کرتے ڈر لگتا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار فرمائیں گے کہ میں نے بد دعا مانگی تھی جس کی وجہ سے ساری قوم کو غرق کر دیا گیا، اب میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے بھئی مجھ سے ایک قبطی مارا گیا تھا، میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ بھئی نہیں، لوگوں نے کہ مجھے تو اللہ کا شریک بنا لیا تھا اور مجھے تو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈر لگتا. سب انکار کر دیں گے. بالآخر ساری انسانیت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مقام محمود پر پہنچ کر سجدے میں جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس دن اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا نہ پہلے کسی نے کی نہ کوئی بعد میں ویسی حمد کرے گا. اور پھر نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں رونا شروع کر دیں گے. اللہ اپنے محبوب کو فرمائیں گے، میرے محبوب آپ دنیا میں بھی روتے رہے سجدوں میں اور آج بھی سجدے میں رو رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو ہم عطا فرما دیں گے. تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے، اللہ اپنے بندوں کا حساب لیجیے، ان کو اس مصیبت سے جان چھڑائیے. فرمائیں گے اچھا کسی کو پیش کرو. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیش کرو تو نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کو کہیں گے کہ تم پیش ہو جاؤ. جب کہیں گے تو صدیق اکبر رونا شروع کر دیں گے، اے اللہ کے نبی میں اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. اے اللہ کے نبی میں عمر کے آخری حصے میں آ کر مسلمان ہوا، آخری حصے میں آ کر مسلمان ہوا، زیادہ عرصہ میرا اسلام سے پہلے کا ہے عمر کا، میری عمر اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں. انکار کریں گے. نبی علیہ السلام فرمائیں گے، ابو بکر تجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. جب ابو بکر صدیق کو نبی علیہ السلام حکم دیں گے تو ابو بکر صدیق لانو ایک قدم آگے بڑھائیں گے. حدیث میں آتا ہے وہ بھی رونا شروع کر دیں گے، رونا شروع کر دیں گے. اللہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور میرے محبوب کے یار غار، تو نے میرے محبوب پر ایسے احسانات کیے ہوئے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم نے اپنے ذمے لیا. حدیث پاک میں آتے ہیں، ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے لیے عام تجلی فرمائے گا
مگر ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائے. اللہ رب العزت مسکرا کر دیکھیں گے ابو بکر صدیق کی طرف. تم روتے ہو اور تمہارے تو احسانات ہیں میرے محبوب پر اور ان احسانات کا بدلہ میں نے دینا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے, ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. کیسی زندگی ہوگی کہ احسان کا بدلہ دینے میں کمال رکھنے والے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. اللہ چنانچہ سیدنا صدیق آگے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کا نام اعمال دیکھیں گے, مسکرا کر فرمائیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا والا سوف یرضی, ابو بکر ہم تمہیں خوش کر دیں گے. اللہ. پھر جب ان کا حساب ہو جائے گا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی روئیں گے, مگر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں دیکھنی ہو تو عمر فاروق کی نیکیوں کو دیکھو. مراد مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مسکرا کر جو ہے پاس فرما دیں گے. پھر سیدنا عثمان غنی پیش ہوں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ ان کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا کیونککہ نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی. ایک مرتبہ عید کا دن تھا, نبی علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ام المومنین نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ عید پڑھانے جا رہے ہیں, ہمیں کچھ دیجئے کہ ہم کچھ پکائیں منگوائیں اور پکائیں, یتیم آئیں گے بیوائیں آئیں گی, ہم تاکہ ان کو بھی آج عید کے دن دے سکیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ خاموش ہو گئی. نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی. جب عید کی نماز پڑھا کر واپس گئے تو دیکھا کہ گھر میں بہت کچھ پکا ہوا ہے اور یتیم بیوائیں آ رہے ہیں اور وہ بھی لے لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ عرض کیا اللہ کے نبی جب آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے غلام سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر سامان سے لدا ہوا ایک ایک اونٹ ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے. سب ازواج کو ہدیہ بھیجا تو سب ازواج نے کھانا پکایا اور اللہ کے راستے میں دے رہی ہیں. تو اس کو جو ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی العثمان, اے رحمان اب تو عثمان کے لیے قیامت کے دن کا حساب آسان فرما دے. چنانچہ قیامت کے دن جب عثمان غنی نامہ پیش ہوں گے اللہ رب العزت ان کا حساب آسان فرما دے. پھر علی رضی اللہ عنہ پیش ہوں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں اسرع المحاسبۃ یوم القیامت حساب علی, قیامت کے دن سب سے جلدی حساب اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا لے لیں گے. جب چاروں کا حساب دیں گے ان کے حساب دے کر اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوگی محبوب کے یاروں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اللہ کے جمال میں بدلے گا, باقی ساری مخلوق کا حساب اللہ آسانی کے ساتھ لے گا. اللہ اللہ. پھر رحمت کے ساتھ حساب ہوگا ہر ایک. پھر تو رحمت کا وہ نزول ہوگا. قاری طیب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا, ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا شاید آج میری بھی مغفرت کر دی جائے گی.